سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق اور توجہ سے پڑھ لیجئے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خير خلق الله. نجات و تسکین و توقیر بخش محفل میلاد پاک کے صدر محترم، محبوب و مخدوم اہل سنت و اہل عقیدت، پیر طریقت، داعی و عامل قرآن و سنت، حضرت پیر صاحبزادہ شمس الامین صاحب قادری، زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف، رب العالمین جل جلالہ بطفیل رسالت مآب علیہ السلام آپ کو صحت کی سلامتی اور ایمان کی سربلندی کے ساتھ دادے اپنے اسلاف کے عظیم علمی اور روحانی ورثے کو تقسیم فرماتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. اسٹیج سمیت اس پوری بزم میں تشریف فرما تعظیم و توقیر کے لائق مقتدر حضرات علماء اہل سنت، سادات کرام، ادارہ تبلیغ الاسلام مقامی یونٹ کے جملہ عہدیداران، ادارہ کے مرکزی عہدیداران، کارکنان، معاونین و مخلصین اور دور نزدیک سے تشریف فرما میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل اللہ قادری صاحب نے آپ کی بولی میں بہت خوبصورت جامع خطاب فرمایا جو کم از کم 90% میں نے بھی سمجھ لیا کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور بہت لطف آیا. خداوند کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم ہے میں اور آپ ہم اس وقت محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. میں اپنے مالک جل جلالہ کی عطا کردہ توفیق کے صدقے چند کلمات نعت رسالت مآب علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جل جلالہ مجھے ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے رکھے جو اس کی مرضی اور اس کے پیارے محبوب کی شان کے لائق ہو.
زیادہ وقت آپ سے نہیں لے پاؤں گا یا آپ کو نہیں دے پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید نماز بر وقت پڑھنا بھی ضروری ہے، ورنہ میلاد پاک کا جو روایت ہے. اور مجھے آج پھر اس ادارے کے بانی و سرپرست مشفق و مہرباں حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب آقا جی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. میں ان کے وصال کے بعد جب بھی آیا تو مجھے ہر جگہ ان کی کمی محسوس ہوئی. پروردگار عالم جل جلالہ ان کے صاحبزادگان کو جو اپنے والد کے اس پاکیزہ مشن کو بڑے خوبصورت انداز سے اپنے مخلص دوستوں کے ہمراہ چلا رہے گئے، پروردگاروں نے استقامت عطا فرمائے تاکہ یہ شمع روشن رہے. عرض آپ سے یوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتی ہو، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے، یاد رکھتی تھی اور یاد رکھے گی. اور کسی بھی عظیم آدمی کی عظمت کا اندازہ اس کی زندگی میں کیے گئے کاموں اور اس کی موت کے بعد اس کی جو کمی محسوس ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے کہ کون شخص کتنا بڑا ہے اور کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ اپنی معبود اور آئیڈیل ہستیوں کا یوم مناتے ہیں. ان کا یوم پیدائش بھی ہوتا ہے اور یوم وفات بھی. اسلام کی تاریخ میں سینکڑوں ایسی جلیل القدر ہستیاں ہیں، خلفاء راشدین، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، شہداء امت، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مجددین امت، شہداء، ہمارے اکابرین، جن کی وفات کے دن کو ہم بطور یوم، بطور تہوار، بطور فیسٹیول منانے کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ہمارا فطرتی حق ہے. انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جس کا احسان مند ہو وہ اسے یاد رکھتا ہے. تھوڑی توجہ بھی فرمائیں اور ذرا محبت کے ساتھ مسکرا کے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرات گرامی، جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کی باری آتی ہے تو ہمیں ہر سال یہ بات یاد کرائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کا یوم وفات بھی ہے. پھر اس طرف توجہ کیوں نہیں؟ میلاد ہی کا اصرار کیوں ہے؟ پیدا ہونے کی خوشی ہی کیوں منائی جائے؟ جانے کا دن بھی تو یہی ہے. میں اس بات کو بڑے عام فہم لفظوں میں کوشش کروں گا کہ میرے سامنے جتنے بھی حضرات بیٹھے وہ میری دل کی بات کو سمجھ رہے ہیں. عام فہم لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کو آپ آیت آیت پڑھیں، بنظر غور پڑھیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور وفات دونوں عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں تو اللہ کی کتاب
کو ہائی لائٹ کر رہی ہے وہ کملی والے کا جانا نہیں، وہ میرے رسول کا آنا ہے۔ جس چیز کو قرآن مجید بار بار دہراتا ہے، مڑ مڑ کے مختلف پیرائے میں جو بات ہمیں قرآن سمجھانا چاہتا ہے، وہ میں پاک نبی کا جانا نہیں، وہ میں پاک نبی کا آنا ہے۔ اور اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں دو لفظوں کی جملے کے ساتھ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی کا آنا اور آ کر یہاں رہنا اور جانا اور جانے کے باوجود پھر یہی رہنا، یہ ہے قرآن کا اصل بیان۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کی۔ یہ لائٹیں دوستوں نے اچھے خاصے پیسے دیں گے ان لائٹوں کے، اس لیے لگائی ہیں کہ آپ مجھے خوش ہو کے دیکھیں، میں آپ کو خوش ہو کے دیکھوں، اور اس لیے لگائی ہیں کہ عید کا ماحول بنے، اور عید کے دن بندے کے چہرے پہ اداسی اچھی نہیں لگتی، بندے کا چہرہ مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اب سنیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے آنے کی بات زیادہ کی اور جاننے کی بات بھی کی لیکن کم۔ میرا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آنے کی بات ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آنے کی بات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آنے کی بات ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، آنے کی بات ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آنے کی بات ہے۔ مچل کے بولو میرے نبی کے آنے کی بات ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو ایک بار آتا ہے، مڑ مڑ کے نہیں آتا، اور جب کبھی آتا ہے تب اعلان ہوتا ہے، لیکن قرآن میں نبی کے آنے کا اعلان لمحہ لمحہ کر رہا ہے، کبھی کبھی کر رہا ہے۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہیں جانے کی بات بھی ہے، سنو جانے کی بات بھی ہے، لیکن اگر آپ آنے کی باتوں کو، آنے والی آیتوں کو اکٹھا کرو گے اور جاننے والی آیتوں کو اکٹھا کرو گے تو پھر تناسب 90 اور 7 کا بھی نہیں بنے گا۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ میرے رب نے ضرور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کی موت کی بات کی تو ساتھ بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، اور ہم آپ توجہ فرمائیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے، تو پھر کس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور جو اللہ کا رسول ہو وہ اللہ
میں آپ سے کچھ عرض نہیں کروں گا، بڑے عجیب سے موقع پہ آپ یہ لنگر بانٹ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن یہ قوم اس پیالے میں گھسی رہے گی، میری سارے ضائع چل جائے گی۔ سنیے میرے نبی کی بات، میرا رب فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کتنے بولو یا سبحان اللہ، نہیں ہے امینہ کے لال جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، بڑے بھائی کی طرح نہیں، گاؤں کے چوبری کی طرح نہیں، ماز مسئلے سنانے والے مفتی کی طرح نہیں، فقہ بیان کرنے والے فقیہ کی طرح نہیں، دینی مسائل پہ غور کرنے والے مجتہد کی طرح نہیں، آنے جانے والوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ آ کے رہنے والے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی بھی خیال تمہارے ذہن میں آتا ہے اسے ابلیس کی طرف سے سمجھ کے اس سے بچو، اور جو خیال تمہارے کلیجے میں رہنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ رسول، وہ کیا ہے؟ رسول ہیں۔ افا ماتا، میں یہاں صوفیہ کی بولی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان حرف شرط ہے افا ماتا، اگر کملی والے کو موت آ جائے، اگر آ جائے، عزیز الدین کو کم سامنے بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہو تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے گی کہ اگر مولوی کو کم نہ آئے؟ یہ بات تو اس وقت ہوگی جب میں منظر میں موجود نظر نہ ہوں، یہ بات تو اس وقت ہوگی جب میں یہاں پہنچ کے بھی معذور ہو جاؤں، یہ بات اس وقت ہوگی جب میں یہاں پہنچ کے بھی کچھ کہنے کے قابل نہ رہوں۔ میرے پاک نبی نے کفن پہن رکھا ہے، میرے پاک نبی کا کب کی قبر مبارک تیار ہے، میرے سوئے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس دنیاوی حیات سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری نظروں سے اجر ہونا چاہتے ہیں، چند گھڑیاں باقی ہے، اور ادھر اعلان ہو رہا ہے افا ماتا، اگر موت آ جائے۔ قرآن میرے نبی کی موت کو ڈکلیئر کیوں نہیں کرتا؟ اگر آ جائے گا کیا مانا؟ آ چکی ہے، کنفرم کرو۔ میں نے ٹھیٹ پشتو 90% سمجھ لی، آپ کو اردو تو 90% سمجھنی چاہیے نا۔ میں نے ٹھیٹ پشتو 90% سمجھ لی، جتنی میں نے سمجھی ہے اتنا ہی کہا ہے، 10% مجھے نہیں سمجھنا، کیونکہ جو ارشادات انہوں نے فرمائے چکے وہ میرے ذہن میں آئے، بھئی یہ مسئلہ فلاں جگہ فلاں مسئلہ ہے، مجھے مولانا ایک کہہ رہے ہوں گے، ایک کہہ رہے ہوں گے، ایک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو تو اردو سمجھ آنی چاہیے تقریباً ساری کی ساری۔ میں تو خیبر ایجنسی میں تو نہیں بیٹھا ہوں، میں تو پشاور شہر کے مرکز میں بیٹھا ہوں۔ اب ایماتا کلیئر کرو، اب آؤ ذرا لوگ کہیں گے جی کلیئر کرنے والی آیت بھی موجود ہے، میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ کملی والے کا جشن میں نہیں منا رہا ہوں، مجھے رب نے کئی مرتبہ اجازت دی، حاضری کا موقع عطا فرمایا، میں نے گنبد خضرا کو دیکھا، میں نے امام انبیاء کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، میں نے امام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے پتا ہے، یقین ہے کہ میرے رسول اللہ آپ اس عالم دنیا میں اپنے جسم ظاہری کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 42 سال ہو گئے مجھے بھی کملی والے کی آنے کی بات کرتے ہوئے۔ اب سنو، دوسری جگہ میرا رب جب پیارے نبی کی موت کی بات کرتا ہے تو کس انداز میں فرماتا ہے انکا میتون وانہم میتون،
اسٹیج سے بڑے حساس مسئلے کو چھیڑا ہے، اور میں اپنے پیر حضرت بابو جی کولوی کی نگاہوں کا صدقہ اور اپنے حضور وسیلے ملت کی تربیت کا صدقہ جو چھیڑا اسے نبھا کے جاؤں گا۔ نکل کے بولو سبحان اللہ۔ انک میت وانہم میتون۔ دیکھیں جی، قرآن مجید نے کہا آپ بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ جب رب کہہ رہے کہ یہ مرنے والے ہیں، میں نے کب کہا کہ قرآن میں یہ آیت میں نے ڈالی ہے؟ یہ تورات تو نہیں، عیسائی جو چاہے تو ڈال دے، یہ زبور تو نہیں، یہودی جو چاہے تو ڈال دے، یہ قرآن ہے۔ یہاں کچھ ڈالنا کچھ نکالنا تو دور کی بات ہے۔ اوباما اور اوبامے کے سارے بدماش اور ظالم دوست قرآن کا لفظ تو دور کی بات ہے، حرکت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں اپنے خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبزی منڈی کے جلسے سے لے کر اب تک جو میرے مہربان مجھے سن رہے ہیں، اللہ کے نام کی گواہی چاہتا ہوں، میں نے اب تک بولنے میں کنجوسی کی ہے؟ کل کے جلسے کے لیے میں نے جان بچانے کی کوشش کی ہے؟ کل میں نے 3 جلسے کرنے، ایک زور سے پہلے ہے، ایک زور کے بعد ہے، ایک رات کو جا کے جنم ہے۔ لیکن جو کل اٹھائے گا نا، اٹھی بولو، سونے کے بعد جو رب اٹھائے گا نا، وہ اپنے نبی کے ذکر کی توفیق بھی خود عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس کل کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے اب جو گھڑیاں ہیں ان کو اپنے نام کرنا ہے۔ یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں کس کس کی موتیں ہیں؟ کہنے لگا ایک نبی کی موت ہے اور ایک دوسرے لوگوں کی موت ہے۔ میں نے کہا نہ دوسرے لوگوں کی موت نہیں، یہ کافروں کی موت ہے، یہ کافروں کی موت ہے، یہ کافروں کی موت ہے۔ اور کافروں کی موت کو جب امام الانبیاء علیہ السلام کی موت میں منتج کیا جائے تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، میرے نبی کی موت میں اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے؟ کملی والے کی موت کی بات تو بعد میں کریں گے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، کملی والے کی ختم نبوت پہ یقین رکھنے والا ہو، رب کی وحدانیت کو صدق دل سے ماننے والا ہو، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی بھی ظالم و فاسق و فاجر، کسی بھی کافر و بے ایمان کے سامنے نبوت آزمات ہوتا ہوا شہادت کا جام پیے، میرے رب کی غیرت قیامت تک اعلان کرتی ہے فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، وہ بھی اٹھاؤ گا نہ سن کے سے بڑی شکریہ میں ڈاڈی قوموں اور جتنا بھر لوگ سونا بجامن اتنا سبحان اللہ بھی سبحان اللہ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ یہاں اللہ کی عزت کی قسم، میں تو ویسے بھی 2 موتیں اللہ سے مانگتا ہوں، یا اپنے بستر پہ اللہ موت دے یا حضور کی محفل میلاد سجی ہو، میں نعت پڑھ رہا ہوں اور سانس کھینچ جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی موت کی طرف کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کہو کہ مولوی صاحب مدینے میں جا کے مرنے کے لیے لوگ بڑے پریشان رہتے، مدینے میں چلا بھی جاؤں، لیکن میری کوشش ہے کہ اگر میری میت پاکستان میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ کو کہ اچھی بات ہے جنت البقیع میں دفنائے جاؤ گے، جنت البقیع
دوست کو کیا ملنا ہے؟ بندہ مومن ہو، کملی والے کا وفادار ہو، گناہگار ضرور ہو لیکن غدار نہ، گناہگار بے شک ہو لیکن نمک حرام نہ، گناہگار ضرور ہو لیکن متکبر نہ ہو، گناہگار ضرور ہو لیکن یہاں تک نہ پہنچے کہ مجھے اتنی نمازیں میں پڑھ چکا ہوں کہ اب کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ دھیان سے بول، ساری نمازیں پڑھنے کے باوجود، سارے جہاد کرنے کے باوجود، ساری خیراتیں کرنے کے باوجود پیدائشی نام عبداللہ ہے، قرآن میں لقب رکھا صدیق، نبی نے فرمایا عتیق، یار غار مثال ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے اگر نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے تو بات بن سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ سنت۔ یہ موت ہے کافروں کی، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے بارے میں اعلان ہوا، شہیدوں کے بارے میں بل نحیا، سبحان اللہ، یہ زندہ ہیں، بولو بولو بولو، یہ زندہ ہیں، اور جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، آپ کی حیات کی بنیاد پر ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، تو پھر بڑے طریقے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کیا صحابہ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ رسول اللہ زندہ ہے؟ پھر صحابہ نے زندہ نبی کو دفنا دیا، پھر صحابہ نے زندہ نبی کی نماز جنازہ پڑھی، پھر صحابہ نے زندہ نبی کو کفن پہنایا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ پھر صحابہ نے زندہ نبی کی کفن کھودی۔ مجھے اتنا بتاؤ کیا شہید زندہ ہے یا نہیں؟ جب زندہ ہے اور جس کو موت خدا دے، اسرائیل علیہ السلام کو رب بھیجتا ہے، ان کے ساتھ 70,000 نوری رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ جس کو مارے اور موت دے اور پھر کہے مارنے والا میں ہوں لیکن یہ موت کا جھوٹ پینے کے باوجود بھی زندہ ہے، اسے مرا ہوا کہنا بھی نہ، اسے مرا ہوا سوچنا بھی نہ، اور شہید کرتا ہے جہاد۔ پھر وہ ہوا جہاد اکبر کرنے والا، تو جب چھوٹا جہاد کرنے والا زندہ ہے تو بڑا مجاہد کب مر جائے گا؟ اور جس کے کلمے کا صدقہ مجاہد زندہ ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک خوبصورت توجیہ بتائی، خوبصورت بات بتائی، وہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے مرنا، ایک ہوتا ہے مرے رہنا، ایک ہوتا ہے مرنا، ایک ہوتا ہے مرے رہنا۔ مرنا، مرے رہنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مرے رہنا یہ کافروں کا نصیب ہے، مرے رہنا یہ منافقوں کا نصیب ہے، مرے رہنا یہ غداروں کا مقدر ہے، مرے رہنا یہ مشرکوں کی بات ہے۔ مرنا اور مر کے فوراً زندہ ہو جانا یہ ہر مومن کا مقدر ہے۔ یہ مومن کی کا مقدر ہے، یہ مومن کا نصیب ہے۔ اگر یہ زندہ نہیں تو پھر اسے مرے ہوئے گدھے کی طرح اٹھا کے کسی گڑھے میں کیوں نہیں پھینک دیتے؟ اس پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ 18 گز کپڑا چاہیے، 18 گز کپڑا، سفید چٹا لباس، پھر اسے نڑاؤ بھی، اور میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی ذرا تھوڑا سا نیم گرم کر لو، اس میں بیری کے پتے ڈال لو۔ آقا جی اس میں بیری کے پتے کیوں ڈالیں؟ فرمایا بیری کے پتے جب اس پانی میں ڈالو گے تو پانی کا کھردرا پن ختم ہو جائے گا، پانی ملین ہو جائے گا، اس کو چھپے گا نہیں۔ یا رسول اللہ اتنا خیال؟ فرمایا جیتا جاتا ہے، خیال تو کرنا پڑے گا۔ تو میں صدقے جاؤں سبحان اللہ اونچی آواز میں کیوں نہیں؟ میرے تو 27 سالوں میں کہیں سے بھی یہ اسٹیج چلو ہے یا اپنا کہیں سے بھی میں نے تو 27 روپے کمی نہیں مانگے، میں تو یہی طلب کرتا ہوں جو آپ ہمیں بھی ایسی چاہیے کہ جو بندہ دن میں بھی کر سکے اور رات میں بھی، تنہائی میں بھی کر سکے اور جھگے میں بھی۔ طلب میں کہیں ایسی چاہیے کہ جو طلب کہیں بھی پیش کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ میری طلب یہ ہے کہ آپ کو بچن کے پھر بولو سبحان اللہ۔ اسے نرم ہاتھوں سے دھلاؤ، اسے جناب والا پہلے وضو کراؤ، پھر جناب والا بڑھاؤ، پھر دائیں، پھر اسے اٹھاؤ بٹھاؤ،
صدیق اور غوث کیوں نہ بڑھائے؟ یہ مرنے والے کو آگے رکھو، امام صاحب کو پیچھے کرا دو، اس لیے کہ مومن کا پروٹوکول بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مرا رہتا ہے بے ایمان، مرا رہتا ہے منافق، مرا رہتا ہے کافر، مرا رہتا ہے مشرک، مرا رہتا ہے میں نبی کا گستاخ، مرا رہتا ہے بدکار، مرا رہتا ہے کوئی یزید اور یزید کا حامی، زندہ ہوتا ہے مومن اپنی قبر کی گہرائیوں میں بھی۔ اب سنیے، میں پاک نبی علیہ السلام کی حیات پاک کی نوعیت کیا ہے؟ میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت ہمیں دو زندگیاں اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ کتنی؟ بولو بولو، ہمارے پاس دو زندگیاں ہیں۔ زندگیوں کی دو حیثیتوں کے مالک ہیں ہم، ایک دنیاوی زندگی اور ایک حصی زندگی۔ دنیاوی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس خاتون سے میں نے نکاح کیا ہے اس کا خرچہ میں چلاؤں، اس سے جو بچہ بچی پیدا ہو اس کی پرورش میں کروں، اس کو میں پڑھاؤں، اس کو جوان ہونے تک میں سنبھالوں، پھر اس کے لیے رشتہ میں ڈھونڈوں، پھر اس کی شادی میں کراؤں، پھر جس مسجد میں مجھے امام رکھا گیا وہاں نماز میں پڑھاؤں، پھر جتنا دین مجھے پتہ ہے وہ اللہ کے بندوں تک میں خود پہنچاؤں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں ہمیں دو ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، بچوں کے لیے حلال کما کے انہیں کھلانا بھی ہے، ہم نے صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ہم نے صرف ہر مہینے عمرہ پہ نہیں جانا، غریب بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ہم نے صرف میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، 5 مرتبہ جلوس والے دن اور رات بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے دنیا کی زندگی کا تقاضا کہ جو کام اللہ نے اس دنیا میں میرے ذمہ لگائے ہیں وہ میں ہی کروں۔ اور اسی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہ زندہ جو ہے اس کو خود احساس ہو کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے اگر ویسے احساس نہ بھی ہو سکے تو جب میں حضور کی نعت شروع کرتا ہوں تو مجھے احساس نہیں، یقین ہو جاتا کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور زندہ بندے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بس اسی احساس کے تحت ہمیشہ میں زبردستی کوئی بات کر جاتا ہوں، طبیعت نہ بھی مانتی ہو میں کہتا ہوں خیر ہے کوئی غلط نہیں، کل آرام کرا گے، آج کوئی نہیں، کملی والے دن آتے کوئی مچل لو دیوانہ، کل آرام کر لو، اس واسطے کہ آج تھے وہ کیوں مانگے کل رکھے سو کیوں نہ مانگے۔ سنو میں حضور کے غلاموں، حصی زندگی جیتے ہوئے بندے کو احساس ہو، سے خود پتا ہو کہ وہ زندہ ہے، اور جب اسے خود پتا ہو کہ وہ زندہ ہے تو پھر کوئی ادھر سے آواز لگائے اسے ادھر دیکھنا ہوگا، کوئی ادھر سے بلائے اسے سامنے دیکھنا ہوگا، کوئی ادھر سے پکارے اسے ادھر توجہ کرنا ہوگی، کوئی ادھر سے دعوت دے تو اس کے جذبوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ہمارے احباب و اقربا 40 قدم جب ہماری قبر سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں دو زندگیاں وہاں دی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے برزخی زندگی، دوسری زندگی کا نام ہے حصی زندگی۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اٹھا کے بٹھایا گیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نکیر آ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ سوال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور برزخی زندگی میں اگر بندہ ان 3 سوالوں پہ جو ابتدائی طور پہ ہوں گے پاس ہو گیا تو اب برزخی زندگی میں جنت کی ہوا کھائے، جنت کی خوشبوئیں سنیں، جنت کی پھولوں پہ لیٹے، اور اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر اب جہنم کی ہوا کھائے اور جہنم کے انگاروں میں لیٹے اور جہنم کا عذاب سے کیسے القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ تیسری کوئی حالت تو میرے نبی علیہ السلام نے بتائی نہیں، فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور مجھے اتنا بتاؤ، یہ بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ بھی صرف ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ظاہراً قبر ہوتی ہے بندے کے قد جتنی، اور قبر ہوتی ہے بندے کی باڈی جتنی۔ کیا خیال ہے؟ یہ جتنا بندہ ہوتا ہے، جتنی قبر ہوتی ہے، اتنا آپ گھر میں
کوئی کیاری بناؤ تو اس کو باغ کہو گے؟ تو کیاری ہوگی. اور اگر کیاری آپ کے گھر میں چھوٹی سی ہو تو وہ کیاری ہے, اور باغیچہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. تو جو جنت کی کیاری ہو کم از کم اس کو کتنا سا ہونا چاہیے؟ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے, اندر کچھ اور ہے. اگر وہ جہنم کا گڑا ہے 2-3 فٹ کا گڑا, تو ہمارے بچے اگر موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوں تو بھی اٹھا کے گڑا سے اڑے. یہ مقصد ہے 2-3 فٹ کا کھڈا تے ساری کچھ نہ سمجھ تے جو 2 گھنٹہ کھڈا ہے تے چنگا وڈیرا ہونا چاہیے. خاصا وڈیرا ہے کہ یہ مقصد ہے کہ نظر کچھ اور آ رہے ہیں, اندر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, تمام امتی چاہے وہ صداقت کے درجے پہ ہو, شہادت کے درجے پہ ہو, ولایت کے درجے کے ہو, ایمان کا کوئی بھی جناب والا درجہ انہیں نصیب ہو, ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں, انہیں قبر میں 2 زندگیاں ملتی ہے, برزخی زندگی, اسی زندگی. لیکن جب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے وصال فرمایا, اور میرے نبی کے پاس موت اس لیے آئی کہ تاکہ خالق و مخلوق کے درمیان فرق قائم ہو جائے. اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر ایک جملے میں ہم سے پوچھو گے کہ اللہ جل جلالہ اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے, تو ہم ایک جملے میں یوں بیان کریں گے, اللہ کی تعریف یہ ہے حی لا یموت, حی لا یموت, حی لا یموت, حی لا یموت. اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی, اسے موت نہیں آتی, وہ مرنے سے پاک ہے. مرتا ضرور ہے لیکن مرتا نہیں. اور کملی والے کی تعریف یہ ہے حی یموت, یہ ایسا مرنے والا ہے کہ مرنے کے باوجود اپنی پوری زندگی سمیت ملتا ہے. اچھا خاصا اجتماع ہے, اگر اس سے ڈبل بھی ہو جائے نا, آپ سارے مجھے شاباش کہو, میرے لیے دعا کرو. وہ تھوڑی ہے, میرے بابا جو کا جو پیار مجھے مل گیا, میں سمجھتا ہوں میری بات بن گئی. آپ کی تو سن کے اللہ سے پیچھے سے مان دے اللہ اکبر. میں جو کہوں گا, لیکن جو امام ہے اگر وہ مجھے داد دیتا ہے اور وہ مجھے دعا دیتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بات دل کی کر رہا ہوں اور سچ کی کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے حی لا یموت, اور میرے نبی کی شان کیا ہے حی یموت. موت آنے کے باوجود پھر زندہ, مر جانے کے باوجود پھر زندہ, مرا ضرور ہے لیکن مرا رہا نہیں, پھر زندہ. موت آئی ضرور ہے, اور وہ موت آئی ہے ایک لمحے کے لیے, ایک آن کے لیے, جس کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی احمد رضا محتسب بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انبیاء پہ بھی موت آنی ہے, آنی ہے, آنی ہے. ایک بات اور ایسی کہ فقط آنی ہے, ایک آن کے لیے, اور اس آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے تو میرے نبی کو اللہ نے 2 نہیں 3 زندگیاں عطا فرمائی. زندگیوں کی 3 حالتیں میرے رسول کو ملی. عالم دنیا میں تھے تو میرا نبی بھی 2 زندگیاں استعمال کر رہا تھا. دنیا کی حیات ایک حصی 2, اور جب قبر انور میں تشریف لے گئے تو سرکار کی زندگی بڑھا دی گئی, ایک زندگی ساتھی دے دی گئی. برزخی حیات 1, دنیاوی حیات 2, حصی حیات 3. میں ایک مرتبہ پیدا ہوا, 90 سال میری عمر ہو گئی, ہر سال میری سالگرہ, میں ہر سال تو نہیں پیدا ہوتا, اور پیدا میں ایک بار ہوا.
زندگیاں اللہ نے مجھے دو دی، دنیاوی حیات ایک، حصی حیات دو، مرا میں ایک بار، زندگیاں اللہ نے مجھے دو دے دی، برزخی حیات ایک، حصی حیات دو، تو پھر اگر مجھے بھی قبر میں دو زندگیاں ملیں اور میرے پاک نبی کو بھی قبر میں دو زندگیاں ملیں تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اب میرے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں کتنی زندگیاں بولیے؟ 3 بندیاں نہیں جواب دینا، سارے بولے۔ کلاس میں کچھ لوگ سماعت کے لیے بھی جاتے ہیں، اور جو سماعت کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی گنڈی نہیں مارنی چاہیے ورنہ انہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اگر سماعت کے لیے آپ آئیں تو پھر بھی کم از کم آپ کو میرا ساتھ نبھانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور جب تک مجھے سن رہے ہیں آپ پر اخلاقی حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر مجھے سنے نہیں گھر تشریف لے جائیں۔ میرے حضور کے پاس قبر میں کتنی زندگیاں بولو؟ برزخی زندگی 1، دنیاوی زندگی 2، حصی زندگی 3، اور میں نے دنیاوی زندگی تعریف میں کیا بات کہی تھی؟ جس خاتون کا نکاح مجھ سے ہو جب تک میری دنیاوی زندگی کا آخری سانس باقی ہے، چاہے وہ 100 سال کی ہو جائے اور میں 150 سال کا ہو جاؤں، وہ میرے نکاح سے نکلے گی نہیں، وہ میرے نکاح میں رہے گی۔ چاہے میں 100 سال کا ہو گیا اگلے 50 سال تک پورا فالج کا مریض ہو جاؤں، نہ اٹھن جگہ، نہ بیٹھ جگہ، نہ سون جگہ، نہ کھان جگہ، نہ پین جگہ، خالی لاش پڑی ہے، بس سانسیں چل رہی ہیں۔ محترمہ چاہے کتنے بھی تگڑے خاندان کی کیوں نہ ہوں گی، وہ ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی جب تک بھوٹا سال نہ دفعہ بھوٹی کہہ دے۔ اور جو میرے سانس کی ڈوری کھینچے گی، چاہے میرا نسل کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، حیثیت کوئی بھی ہو، 4 مہینے 10 دن کے بعد میرے نکاح سے فارغ ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے پاس دنیاوی حیات نہیں۔ دنیاوی حیات کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کی فیس میں بھروں، انہیں ان کے کپڑے میں خرید کے دوں، ان کا علاج میں کروں، چونکہ اب میرے پاس دنیاوی حیات نہیں۔ اب بچے جانے خدا جانے، بھوکے رہیں ان کا نصیب، رج کے کھائیں ان کا نصیب، کپڑے اچھے ملے ان کا نصیب، ننگے پھرے ان کا نصیب۔ یہ محترمہ جو ہیں یہ بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، ان کا معاملہ، کسی سے شادی فرمائے ان کا معاملہ، لیکن اب یہ 4 مہینے 10 دن کے بعد عزیز الدین کوکب کی بیوی نہیں بیوہ ہو گئی ہے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہو، بیوہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور رشتہ نکاح کا یہ دنیاوی حیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اخروی حیات یا برزخی حیات یا حصی حیات کے ساتھ نہیں۔ دنیاوی حیات کا حصہ ہے نکاح کا قائم رہنا، لیکن سنو میرے پاک نبی جب قبر انور میں چلے گئے 50 سال تک مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، کتنے اہل ایمان بیٹھے ہو اپنی ماں کے نام کی سبحان اللہ جو اونچا سلام عدت کی مدت کتنی ہے؟ مر جانے کے بعد 4 مہینے 10 دن، اور میرے حضور کے وصال کے بعد 50 سال۔ کتنا؟ بولو 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 50 سال، 50 سال، آدھی صدی مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، ہماری اماں، جس ماں کا نکاح کا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ نکاح فارم پہ لکھا، اگر اس کی تقدیس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو جس ماں کی خبر ہمیں قرآن دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے جذبات اور احساسات کیسے ہونے چاہیے اور ہماری سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے۔ نصف صدی بیت گئی اور قرآن مجید نے اعلان کیا جاری رکھا، مسلسل حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ جن نے سب سے زیادہ زندگی پائی، اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے کربلا کی، جو شہادت حسین پاک کے وقت خون میں
نبی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اس لیے تھی کہ میں مطلع علی الغیب نبی جانتا تھا جس وقت میں حسین کو شہید کیا جائے گا میرے گھر سے صرف ام سلمہ حیات ہو گئی. 50 سال تک میرے رب کا اعلان اولا بالمؤمنین من انفسہم فازواجہ امہاتہم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام مومنوں کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام مومنوں کے لیے زیادہ اور مدد کرنے والے ہیں. اولا وَأَزْوَاجُهُ اس ایک نبی کی ساری بیویاں. ازواج اس میں جمع ہے زوجہ آتی ہے اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں بیران. اور بیوی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح قائم رہے. جب نکاح ٹوٹ گیا بیوی نہ رہی. توجہ کیا ہونے میں آپ کی اکیلے محبوب کی ساری بیویاں امہات مائیں ہیں ساری کی ساری ہوں ان تمام مومنوں کی جو قیامت تک ہو گئے. تیرا خود فرمان ہے کہ مان ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہوئی ان کی ناسخ آیتیں آئیں. اس آیت کی بھی کوئی ناسخ آیت ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کوئی اعتماد ہو جاتا جب تک سمجھنا بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی لوگوں کو پتہ رہتا کہ حضور کے نکاح میں ہے. جب وہ بھی تشریف لے گئی تو اب تک یہ اعلان کرنے کی کیا تک ہے؟ میں صدقے جاؤں آپ کے میں صدقے جاؤں 10 دن جو قوم مسلسل علماء کو سنتی رہے پھر بھی اس کا ذوق نہ بنے پھر اس کا اللہ یاد ہے. اور اگر اللہ یحفظ ہو جائے تو اور کیا چاہیے. میں آپ کو دعا دے رہا ہوں ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ یحفظ. یہ تو ہمارے عقیدے کا حسن ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نکھٹو اور بیکار بھی نہیں سمجھتے اور مختار کل بھی نہیں سمجھتے. جتنا ہمیں اللہ نے دیا وہ ہمیں پتا ہے کہ حصی زندگی ہمارے پاس. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کی صلاحیت ہمیں دی ہے. بیٹے کو کالج اسکول جاتے ہوئے ماں اگر انڈا ابال کے دے اور وہ نہ کھائے تو بڑا ناشکرا ہے. اگر خدا بند کائنات بندے کو کرامت بنائے اور بندہ اس سے کام نہ لے تو بڑا ناشکرا ہے. اور ہم ناشکرے نہیں. ہم میں سے ہر مومن اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن مومنوں کے ولی ہوتے ہیں مومن مومنوں کی مدد کرتے ہیں. او بھائی جان او میرے سونے او بھائی ہیلو او خالی جنت نہ جا. اب میں آپ کی خدمت میں خوبصورت بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ کل آیا 332 بار. بولو 332 بار لفظ کل. اور لفظ کل کا ترجمہ قیامت تک کے لیے ہے. اے میرے نبی آپ کہیے اے میرے نبی آپ کہیے اے میرے نبی آپ کہیے اے میرے نبی آپ کہیے. اور جب 300 بار تو ایک مرتبہ جب لفظ کل آئے گا تو پھر ترجمہ یوں ہوگا اے میرے نبی آپ کہیے. جب دوبارہ لفظ کل آئے گا تو پھر مفہوم ہوگا جب تیسری بار آئے گا پھر کہیے جب چوتھی بار آئے گا پھر کہیے. قیامت تک کے لیے لفظ کل کا ترجمہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. رب کی بات اپنی قوم کو پہنچائی اور اللہ رب العالمین نے ان کے گزرے ہوئے دور کے پیش نظر ان کی بات کو ماضی کے سیغے سے بیان فرمایا. اذ قال آدم قال موسیٰ
کے لال کو اس ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک میرے نبی کے ماضی کی بات نہیں چھڑی، حال کی بات ہی ہو گئی۔ اپنے شیخ طریقت حضرت بابو جی کا دامن تھام کے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے شیخ اکبر کا ایک قول یاد آ رہا ہے، شیخ محی الدین ابن عربی کا، احمد خدا کی اس دنیا زمین پہ جتنے لوگ آئے وہ 3 زمانوں کی قید میں مقید ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل۔ یہ صرف اللہ کا آخری رسول ہے، یہ صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جن کے ماضی کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ جب سے ان کا نور بنا ہے اس وقت سے وہ حال میں ہے، 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 حال میں ہے۔ میں حضور صفا کی چوٹی پہ چڑھے اور رب فرمائے کل بولو، اور پھر جب مدینے میں آئے تو فرمائے کل بولو، جب میں حضور مڑ مکے میں جائے تو فرمائے بولو بولو، میرے پاک نبی کفن پہن رہے اور حکم یہی ہو بولو بولو۔ آپ کہو گے نا جی حکم جاری رہتا ہے لیکن اس کی مراد بدل جاتی ہے، میں نے کہا یہ نماز کی بات نہیں، یہ نبی کے خطاب کی بات ہے، یہ روزہ رکھنے کی بات نہیں، یہ ختم نبوت کی بات ہے۔ روزے کا امر جاری ہے 1400 سالوں سے، جاری اس کے لیے ہوگا جو دنیا میں ہوگا، دنیا سے گیا، اب حکم جاری ہے، لیکن حکم جس کے لیے جاری ہے وہ نہیں جو چلا گیا، اب اور جو آئے ہیں اس کے بعد۔ لیکن یہاں حکم صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے کہ نبی پاک آپ تو چلے گئے، اب صدیق آپ بولو، 2.5 سال بعد صدیق چلے گئے، اب فاروق آپ بولو، 10 سال بعد وہ چلے گئے، اب عثمان آپ بولو، 7 سال بعد وہ چلے گئے، اے پیارے علی آپ بولو، نا نا، جتنے جائیں جتنے آئے میرے نبی آپ ہی نے بولنا ہے۔ اگر قرآن کا یہ راز آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو پھر مجھے اتنی بات کہہ کر کے یہ بات مکمل کرنے دیجئے کہ جس نبی کا خطاب ابھی تک جاری ہے اس کی حیات کس نے ختم کر دی ہے؟ اس لیے میرے اللہ حضرت قسم اٹھا کے عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ غلط کام کے لیے میرے بابا میں توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، غلط کام کے لیے قسم اٹھانا حرام ہے، اور جس بات پہ قسم اٹھا رہا ہے شخص وہ زمانے کا امام ہے اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نہیں چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے۔ یہ سوال تو تب پیدا ہو کہ جب تک سیدہ ام سلمہ زندہ تھی، آیت بحال ہوتی، نافذ الحکم ہوتی، واجب العمل ہوتی، جب وہ بھی تشریف لے گئی تو منسوخ ہو جا گئی ہوتی اور اس کی ناسخ کوئی آیت قرآن میں موجود ہوتی۔ یہ سوال تو تب ہے کہ جب ام سلمہ کا خامند چلا جائے اور اس موت کا شکار ہو جائے جس موت میں بندے کے پاس دنیاوی حیات نہیں رہتی، اور دنیاوی حیات جب نہ رہے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، تو جب میرے پاک نبی قبر سے باہر ہو تب بھی دنیاوی حیات انہی کی ہے، قبر کے اندر ہو تب بھی دنیاوی حیات انہی کے ہے۔ ایویں کچھ لوگوں کو پریشانی لگی رہتی ہے، کاغذ قلم دے دیا جاتا پتہ نہیں کیا لکھتے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھتے، چھوڑو، جب تک میں زندہ ہوں میرے کسی عزیز کو میرے لکھنے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جب تک میں زندہ ہوں بڈھی جانے میں جانا، بچے جان میں جانا، بچی جان میں جانا، کوٹھا جانے میں جانا، سبحان اللہ، جس لئے میں مر گیا تو پیچھے جیاں پہ پھٹا پا لئی ہو جو میں ہوئی نہ مر سکیا، تو جو میں قبر بچری رہے کہ میں ہی خرچہ چلاما، تو پھر کسی کو کیوں لکھواما،
اب یہ خرچہ اترانے والی بات چھڑی ہے، اس پہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں مقصودی طور پہ، میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ قبر انور میں جانے کے باوجود بھی حیات دنیاوی سے کیوں جناب والا فیضیاب کیے گئے؟ ان کو برزخی زندگی بھی ہے، حصی بھی ہے، دنیا بھی ہے، تینوں زندگیوں نے کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں آیا جو سلسلہ رسالت اور نبوت کو ختم کرنے والا ہو. جب ختم کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا تو ایک ایک امت میں کئی کئی نبی آئے. امت موجود ہے اور امت کا تصور نبی کے بغیر نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میرے آقا مولا تشریف لائے اور میرے رب نے فرمایا کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے یہی ہیں، اور جب سلسلہ نبوت ان پہ ختم ہو گیا اور قیامت تک ان کے بعد نبی کوئی نہیں، اور جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہوتا تو میرے عمر ہوتے. جس کے بارے میں کملی والے نے فرمایا تھا ہو سکتا ہوتا، جب وہ نہیں ہوا تو پھر تیسرے کسی چوہے جہنمی لانتی مرزے قادیانی کو کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہوتا سونے یہ بات کیوں کہہ دی؟ فرمایا لوگ کوشش کریں گے میں دیکھ رہا ہوں، لوگ کوشش کریں گے میں دیکھ رہا ہوں. مسلمہ کذاب سے لے کے قیامت تک کوشش ہوتی رہے گی. یہ ابلیس پیدا ہوتے رہیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے. ہم پہ وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں اور مرتے جا کے لجین میں عجیب مصیبت ہے. دعویٰ کیا کر رہے ہو، انجام تمہارا کیا ہوا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لجپال بھی فرماتے ہیں مولوی کو جب تو گرتا ہے اور تجھے چوٹ نہیں لگتی غور کیا کر، گرا بھی ہے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ آقا جی آپ بتائیں. فرمایا تیرے نیچے فرشتوں نے اپنے پر رکھ لیے تھے. تو سویا رہتا ہے، تو پہلو بدلتا ہے، تجھے خبر نہیں ہوتی. سرکار کیوں نہیں خبر ہوتی؟ فرمایا فرشتے اپنے نورانی ہاتھوں سے تیرے پہلو بدلتے رہتے ہیں. میں غلاماں دی پنڈ ایک باپی حالی ملا ملانا مصیبت میں نو کلمے نے صدقے اللہ اتنا احساس بخشیا کہ فرشتے میری مدد کو آئے. تم نبوت کے دعوے دار ہو، جب لیٹرین میں مرنے لگے تھے کم از کم فرشتے تمہیں باہر دھکائی دے دیتے. وہ غنی سے کب میں مر رہے ہو باہر دفعہ ہو، دعویٰ اتنا بڑا کیے بیٹھے مرنے کہاں لگے کچھ تو شرم کرو. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. خاتم النبیین جب سلسلہ نبوت کو میں پاک نبی ختم کرنے کے لیے آئے، اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں اور قیامت تک امت میں چلنا ہے اور امت کا تصور نبی کے بغیر محال ہے. بیٹا ہوگا باپ کا، توجہ صحیح، بیٹا ہوگا باپ کا، بھتیجا ہوگا چچے تائے کا، داماد ہوگا سسر کا، شاگرد ہوگا استاد کا، مرید ہوگا پیر کا، اور امت ہوگی نبی کی. اگر مشرق و مغرب سے شمال و جنوب کے درمیان اربوں انسانوں کے اجتماع کو امت کہا جاتا ہے تو امت تو نبی کے بغیر ہوتی نہیں جیسا بیٹا باپ کے بغیر نہیں. دیکھو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا باپ ہے یا نہیں، کون ہے. داماد کو ثابت کرنا ہوگا کہ سسر ہے کوئی، بھتیجے کو ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی چچا تایا ہے. اگر میں اور آپ امتی کے لانے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں سکھانا ہوگا کہ ہمارا نبی ہے کوئی، اور اگر ہے اور وہ آمنہ کا لال ہی ہے، اگر ان کی قبر دیکھ کر کے کہیں دل پسیجتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، تو پھر پروگرام بتاؤ کیا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ان کے ہونے کے لیے ان کا نظر آنا ضروری نہیں، اور ہم وہ خوشبخت ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن خاص ہدایت دیتا ہے اہل تقویٰ کو، اور اہل تقویٰ کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بنا دیکھے مان لیتے ہیں. ہم نے رب کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت نہیں دیکھی مانتے ہیں، دوزخ نہیں دیکھی مانتے ہیں، تقدیر نہیں دیکھی مانتے ہیں، موت نہیں دیکھی مانتے ہیں، برزخ نہیں دیکھی مانتے ہیں. کسی نبی کو
نہیں دیکھا مانتے ہیں, قرآن کو اترتا نہیں دیکھا مانتے ہیں, کسی کتاب کو آتا نہیں دیکھا مانتے ہیں, ہوا چل رہی ہے ہم نے دیکھا نہیں, سانس لیتے ہیں تو مانتے ہیں, ہوا تک کو بغیر دیکھے ماننے والی قوم نبی کو دیکھنے کی شرط کیوں بنا رہی ہے؟ ہوتے تو نظر آتے, آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ کسی کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کوئی نظر بھی آئے؟ اس کنات سے پیچھے, اس پردے سے اوپر, ان شٹروں کے آگے, وہ جہاں تک حد نگاہ ہے وہاں تک اس مخصوص ایریے میں ہوں. ادھر والوں کو نظر نہیں آتا, ادھر والوں کو نہیں, ادھر والوں کو نہیں. تو کیا یہ سارے لوگ کہہ دیں کہ عزیز الدین کوکب نامی شاہی کوئی نہیں, چونکہ ہوتا تو نظر آتا. بندے کے پتر بنو ہے, گھنٹہ گھر میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آتا تو کیا خیال ہے ہی نہیں. اور میرے پاک نے فرمایا جب قبر مومن کے قریب سے گزرو تو اس کو سلام کر کے جاؤ. یا رسول اللہ نظر تو آتا نہیں, میں نظر آنے کو چھوڑ, میری بات مان. نظر آنا ضروری, ہونا ضروری ہے, منادہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ سامنے نظر آئے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ صاحب ختم نبوت ہیں, اس لیے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے نبوت کی ذمہ داریاں انہی کے ذمہ لگا رکھی ہے. اور وہ جس نے صفا کی چوٹی سے اپنی ختم نبوت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے انہوں نے بسم اللہ کی تھی, جس طرح اپنے ممبر پہ بیٹھ کے, اور جس طرح انہوں نے عرفات میں اپنی اونٹنی کے پشت پہ بیٹھ کے اللہ الیوم اکملت لکم دینکم کی خبر قرآن مجید کی آخری آیت کے ذریعے اپنی امت کو سنائی تھی. آج میرا رسول يعلمهم الكتاب والحکمہ اور لفظ کل کے تحت اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے, انجام دے رہا ہے, انجام دے رہا ہے, انجام دے رہا ہے. اور بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ نعرہ, جب نعرہ لگتا ہے تاج و تخت ختم نبوت, اور لوگ بڑی بلند آواز میں کہتے ہیں زندہ باد. اگر تاج زندہ ہے تو تاج کسی سر پہ ہوگا, اگر تخت ختم نبوت موجود ہے تو اس تخت پر کوئی بیٹھا بھی ہوگا. تاج ختم نبوت اگر زندہ ہے تو سر کی زندگی کی بات کہہ ڈالو. اگر تخت ختم نبوت ویران نہیں, خالی نہیں, اس پہ خواجہ ختم نبوت بیٹھے ہیں تو بیٹھنے والے کی بات بھی کہہ دو, بات ہی پوری ہے. خداوند کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. میرے کہنے میں, سننے میں, سمجھانے میں اگر کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی پروردگار معاف فرمائے. میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اس لیے اجازت چاہوں گا, دعا بابا فرمائیں گے, اور میں عرض کروں گا مجھ مسکین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. صلاۃ السلام ہوگا سارے ہو چکے. میرے ساتھ جو دوست آئے انہوں نے صبح ملتان جانا ہے, ایک سواری ہے صبح, اور میں نے صبح اپنی ڈیوٹی بہت زیادہ نبھانی ہے, تھوڑا سا آرام بھی چاہیے فجر تک. فجر کے بعد پھر اللہ خیر کرے, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا انہی کا گانا, جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. لیکن میں جاتے جاتے یہ بات عرض کروں گا کہ میلاد شریف منائیے, لیکن نماز سمیت. نماز کو چھوڑ کے میلاد منائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا اور نور بھی نہیں ملے گا, اور یہ ہوشیاری ہو جائے گی. اور ماں باپ کے ساتھ اگر ہوشیاری ٹھیک نہیں, دادا دادی کے ساتھ, ساس سسر کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ, اور پھر نبی پاک کے ساتھ ہوشیاری کیسے ٹھیک ہے؟ اور پھر غلط ہو جائے گا. یہ میلاد منانے سے پہلے بھی نماز پڑھتے رہیے, میلاد منا کے بھی نماز پڑھیے. میلاد کا موسم ہے تو میلاد منائیے, ورنہ نماز روزانہ پڑھیے. سارا سال نماز پڑھ کے میلاد منائیے. میلاد سے پہلے نماز پڑھیے, میلاد کے جشن میں آ کے پھر نماز پڑھیے. جب میلاد اور نماز کو ملا کے رکھو گے تو پھر میلاد کا نور ملتا رہے گا. اور اگر میلاد شریف کے نکات کے ساتھ نماز کو چھوڑ دو گے تو میلاد ہو جائے گا لیکن نور نہیں ملے گا آپ کو, تو پھر وہ دوائی کھانے کا فائدہ کیا ہے جس سے شفا نہ ہو. یہ میری گزارش ہے, امید ہے آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے. فی امان اللہ.